الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور تنگی کا راستہ بھی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اعتدال میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں گزشتہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے اور ان کی اللہ تعالیٰ جو صفات بیان فرما رہے ہیں، اچھی عادات حسنہ، ان میں سے اس آیت مبارکہ میں چھٹی صفت کا ذکر ہے۔ عادتوں میں سے عادت حسنہ چھٹی عادت کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے مزاج میں، ان کی زندگی میں، ان کی عادات میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال حلال کاموں پر خرچ کرتے ہیں، صحیح مصرف پر خرچ کرتے ہیں، صحیح معنی میں خرچ کرتے ہیں، جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں نہ ہی بخل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میانہ روی اختیار نہیں کرتا وہ آدمی فقر تک پہنچ جاتا ہے کہ شیخی میں آ کر مال لٹا دیا، مقابلے میں آ کر مہنگے سے مہنگی چیزیں استعمال کیں، اور یہ نہ دیکھا کہ میرا رویہ کیا ہے، میرا دستور کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے۔ اس کی زمانے میں، معاشرے میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ دادا دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر بہت بڑا امیر ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا اور حقیقت میں تھا۔ پھر اس کی اولاد ہوئی اور اس اولاد نے اپنے باپ کے مال کو بے دریغ خواہشات پر خرچ کیا۔ ٹھیک ٹھاک انہوں نے فضول خرچیاں کیں اور بے جہہ جگہوں پر بے معنی اسراف کیا، جو جی میں آیا پیسہ لٹایا، جتنا جی میں آیا اتنا پیسہ لٹایا، یہاں تک کہ پھر وہ مال ختم ہوتے ہوتے پھر تیسری نسل تک یہ معاملہ آ پہنچا کہ ان کے رہنے کے لیے ذاتی مکان ہی نہیں تھے، وہ رینٹ کے مکانوں پر سامان جھیلتے پھرتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ جب انسان مال کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے مال نعمت کی قدر نہیں کرتا اور انہیں فضول خرچی پر، اسراف پر خرچ کرتا ہے، میانہ روی اختیار نہیں کرتا، تو یاد رکھیں بڑے بڑے امیروں کو یہ عادت فقیر کر دیا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے،
خصوصاً مال جیسی نعمت کے اندر میانہ روی اختیار نہ کرے تو بڑے تو دور کی بات، عام آدمی بھی اپنی سطح زندگی میں اس کا معائنہ موازنہ کر سکتا ہے کہ جس کی تنخواہ 30,000 ہے، جس کی تنخواہ 40,000 ہے، جس کی تنخواہ 25,000 ہے، وہ اپنے آپ کو تقابل میں لے آئے 1,00,000 والوں کے مقابلے میں جن کی تنخواہ 1,00,000 ہے۔ اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو کوٹھی ہے، اس کے پاس تو ڈرائیور بھی ہے، اس کے گھر میں تو گارڈ بھی ہے، اس کے بچے مہنگے ترین سکول میں پڑھتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر لباس ایسا پہنایا جاتا ہے، تو میں کیوں نہ گاڑی خریدوں، میں کیوں نہ کوٹھی خریدوں، میں کیوں نہ ڈرائیور رکھوں، میں کیوں نہ اپنے بچے کو اچھے سکول میں داخل کروں۔ اب یہ تقابل اور توازن کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آدمی کی حیثیت 1,00,000 روپے کی ہے اور میری حیثیت اس کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے، میں 30,000 کا، مجھے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بندہ اس کے ساتھ ایسا مقابلہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے اب 1,00,000 والا تقابل کرے 2,00,000 والوں کے ساتھ، 2,00,000 والا تقابل کرے 5,00,000 والوں کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس پر تمہیں صبر بھی ملے گا، اس پر تمہیں شکر کی نعمت کی توفیق بھی ہوگی، اس پر تمہیں علم بھی ملے گا، اور تم اس پر اللہ کی ذات پر شکرانے میں رہو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، بہت اچھی ہے، میں جس حال میں ہوں بہت اچھا ہوں۔ اور جب آدمی اپنے سے نیچے سے نگاہ ہٹا کر اپنے سے اوپر والے کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو پھر سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ جلتا ہی رہتا ہے، کڑتا ہی رہتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے حال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور جس سے مال کی نعمت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا جس کی وجہ سے میرے مال میں کمی آ گئی، میں قرآن نہیں پڑھا جس کی وجہ سے میرے مال میں کمی آ گئی، شاید میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ ناشکری ایک ایسا زوال ہے جو ان بڑے بڑے انسانوں کو پہاڑوں سے گرا دیتا ہے، اور شکر ایک ایسی تریاق ہے جو غریب سے غریب انسانوں کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے شکر میں برکت ہے، شکر کے اندر بڑھوتری ہے، شکر کے اندر خیر کثیر ہے، شکر کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن وہ ہیں جن کی عادت میں یہ اچھی عادت بھی ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہے۔ اب آپ معاشرے میں دیکھ لیں، انسان کی جبلت کو دیکھیں اور اس کی فطرت کو دیکھیں اور اس کی سرعت کو دیکھیں، عجلت کو دیکھیں، عمومی طور پر 100 میں سے 65% لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی نفسانی خواہشات، مرضیات کا موقع آئے تو پیسہ لٹا دیتے ہیں، بے دریغ پیسہ لٹاتے ہیں، حساب بھی نہیں لگاتے۔ شادی کا موقع آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، کھانا اچھا نہیں دیا، لگاؤ پیسہ، جگہ اچھی نہیں بناؤ، اچھا ہال خریدو، اچھی بارات لے کر نہیں آئے، اچھی گاڑیاں رینٹ پر لو، یہ نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، اچھا پیسہ۔ تو وہ ایک بچے کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ادھار اٹھا رہے ہیں، ہمیں پلاٹ بیچنا پڑا ہے، ہمیں زیور بیچنا پڑا ہے، ہمیں جانور بیچنے پڑے ہیں، ہمیں فلاں کرنا پڑا ہے، اتنا بھار اٹھا کر معاشرے کو دکھانے کے لیے، اور قوم برادری میں برادری سے بڑھنے کے لیے کہ برادری کے فلاں بندے نے شادی کی تو اس نے اتنے کھانے پکوائے تو میں اس سے بھی زیادہ بناؤں گا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ لم یسرفو، یہ تقابل نہیں ہے،
تم اپنے میانہ روی سے چلو، تم برادری کے لوگوں کا تقابل نہ کرو، تم ان کا توازن نہ کرو۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کو حساب دیں گے، تم ان کا تقابل کر کے آگے نکلنا چاہتے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا کہ بعد میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ اِنَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو، بے دریغ خرچ کرتے ہو اور حساب نہیں لگاتے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، دوسرے وقت میں پھر اپنے ہاتھ گردن میں ڈال کے ملامت کر رہے ہوتے ہو، ہائے ہم نے یہ کیا کیا۔ اور عموماً آپ نے یہ جملہ دیکھا ہوگا برادری کے لوگوں کو کہ شادی کی، بڑے دھوم دھام سے شادی کی، راجے باجے سے شادی کی، کئی دن رات کو جاگے بیٹھائے گئے، مہندیاں کی گئیں، تیل کیے گئے، بڑے فنکشن کیے گئے، بڑے ناچ گانے کیے گئے، بڑے موسیقی گلوکار بلائے گئے، بڑے کھانے، بڑے ولیمے کیے گئے، اور بعد میں بیٹھے رو رہے ہیں جی ہمیں تو اس میں کوئی منافع ہی نہیں ہوا۔ نیت یہ تھی کہ لوگ ہمیں اچھی پیسے دیں گے، جو ہم نے لوگوں کو شادیوں پر دیے ہوئے ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گے۔ اب اپنے تخمینے سے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو 2.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہوا ہے اور ہمیں اب 2.5 لاکھ سے زیادہ ملے گا، لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ یہ لاکھ روپے پر بھی نہ پہنچ سکے، تو یہ جھٹکا لگا کہ ہم نے کیا کیا۔ تو ایسے 20 گھرانے، ایسے 20 لوگ موجود ہیں جو اس لالچ پر خرچ تو کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر اپنی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اور کئی دن گھر سے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، اور گھر کی خوشی کا منظر نہ خوشی میں بدل جایا کرتا ہے۔ تو یہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، لم یسرفوا، تم فضول خرچی کرو ہی نہ، تم لوگوں کو مت دیکھو، تم اللہ کی رضا کو دیکھو، تم دین کے مسئلے کو دیکھو، شریعت کو دیکھو، اور اپنی چادر کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے حال کو دیکھو، اپنے حسب کو دیکھو، اس کے مطابق چلو۔ اسی طرح سیاست کا میدان دیکھ لیں کہ آدمی سیاست میں کرسی لینے کی خاطر ادھار اٹھا کر، زمینیں بیچ کر، مکان بیچ کر، گاڑیاں بیچ کر سیاست میں اپنی شہرت کے لیے جو ہے نام و نمود کے لیے خرچ کر رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، محلے کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے اور پبلسٹی ہو رہی ہے، اشتہار بن رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا ہے جی کوئی نہ کوئی کرسی مل جائے گی، بہت سے پاپڑ ویلے اور لاکھوں روپے خرچ کیا، نتیجہ کیا نکلا، ہار گئے۔ اب ہاتھ گردن میں روتا پھرتا ہے کہ میں نے تو پلاٹ بھی بیچے تھے، میں نے تو جانور بھی بیچ دیے، میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے دن رات ایک کر دیا اور میں ہار گیا۔ وَلَمْ يُسْرِفُوا، جب تم شریعت کے مسئلے کو توڑ دو گے، شریعت کے مسئلے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے چلو گے، تو پھر وہ چیز تمہیں نقصان دے گی۔ تو عباد الرحمن جو ہیں، اللہ کے سنجیدہ بندے جو ہیں، عبادت گزار، شکر گزار بندے، ان کی یہ عادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیشہ وہ کام کرے گا جو سنجیدہ نہیں ہوگا، جو میانہ روی کو پسند نہ کرتا ہوگا، جو شیخی پن والا ہوگا، عجب پسند ہوگا، اور لوگوں میں اپنے آپ کو شہرت پسند کرتا ہوگا، لوگوں میں اپنے نام پر خوش، وہ یہ کام کرے گا۔ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اچھا، اس کے مقابلے میں وہ بھی کوئی نیک بندہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ بخیل بنا ہوا ہے، کنجوس بنا ہوا ہے، خرچ ہی نہیں کرتا، نہ تو اپنی ذات پر خرچ، یعنی اتنا اللہ نے مال دیا ہے، عید کے موقع پر بھی، خوبصورت دن پر بھی اچھا سوٹ پہنا ہوا نہیں ہے، اچھا کپڑے اچھے پہن لیے تو جوتا دیکھنے کا نہیں ہے، جوتا ٹوٹا ہوا پہنا ہوا ہے۔ شریعت میں یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ کوئی فقیری نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن لینا یہ عاجزی ہوگی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا یہ عاجزی ہوگی، اور بالوں کو بکھرے ہوئے جہاں بال جا رہے ہیں، داڑھی جا رہی ہے، مونچھیں جا رہی ہیں، سر کے بال جہاں جا رہے ہیں، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے۔ شریعت نے ہر چیز کا ایک سلیقہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، مہذب زندگی دی ہے، حیات طیبہ دی ہے، اس کے مطابق آپ بھی چلیں۔ بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ جی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کرتے پر تو 72 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، تو اتنے بڑے صحابی، ان کے کرتے پر 72 ٹاکیاں تھیں، تو ہم لوگ اگر لگا لیں پیوند تو کیا گناہ ہے؟ دیکھو،
کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحابی کے عمل کی نقل کرنا ثواب ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس صحابی نے یہ جو عمل کیا کیا اس وجہ سے کیا تھا کہ فضول خرچی سے بچنے کے لیے؟ کیا اس کے پاس مال نہیں تھا؟ اصل حقیقت مبدأ بنیاد کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں مال دی ہے، جب تم ایک اچھا لباس پہن سکتے ہو، معاشرے میں بیٹھ سکتے ہو، تو اچھا لباس پہن کر معاشرے میں جاؤ۔ اب مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بھی سفر کیا ہے، گھوڑے پر بھی سفر کیا ہے، خچر پر بھی سفر کیا ہے، اور موقع پر گدھے پر بھی سفر ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی ضد کر کے بیٹھ گیا، جی میں نے ولیمے پر جانا ہے، سنت زندہ کرنی ہے، میں گاڑی پر نہیں جاتا، میں موٹر سائیکل پر بھی نہیں جاتا، میں پیدل بھی نہیں جاؤں گا، میں تو خچر پہ بیٹھ کے جاؤں گا، میں تو شادی حال ولیمے پہ جاؤں گا خچر پہ بیٹھ کے، کیونکہ میرے نبی نے خچر پہ سفر کیا ہے تو لہذا میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ حکم بدل جایا کرتا ہے۔ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، سواری، خچر، گھوڑا، گدھا گاڑی کے ہی حکم میں تھا، وہی گاڑیاں تھیں۔ اس زمانے میں یہ صرف بار برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، منڈی میں استعمال کیے جاتے ہیں، سامان لادنے کے لیے، نہ کہ سفر کے لیے۔ اب تو اللہ نے گاڑیاں مرحمت دے دی ہیں، اب تو اللہ نے اچھی اچھی سواریاں دے دی ہیں۔ اب سنت کو خوبصورت بنا کر استعمال کرو کہ اگرچہ تمہیں رینٹ پہ گاڑی لینی پڑی، اچھی گاڑی کرائے پر لو، اچھا لباس پہنو، اب سنت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ اس خچر کی سنت کو ہی زندہ کر رہے ہو۔ کیوں؟ اگر تم خچر بیٹھ کر جاؤ گے تو لوگ تمہارا تمسخر کریں گے، ادھر دیکھو جی میاں صاحب خچر پر آ رہے ہیں، ادھر دیکھو جی ملک صاحب خچر پر آ رہے ہیں، ادھر دیکھو جی فلاں صاحب خچر پر آ رہے ہیں، کیا جی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ لوگ مذاق اس کا نہیں اتار رہے ہیں، سنت کا مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے سنت کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ حال کے تقاضے کے مطابق اس سنت کو عمل میں لایا جائے۔ اب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر وہ فوراً اونٹ سے کہتے ہیں وہ جی سنت ہے، انگلیوں سے کھانا سنت ہے، یہ چمچے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے انگلیاں دی ہیں تو چمچے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ دسترخوان پر اگر سارے ہی مہذب دینی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ جملہ قبول کیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر دنیاوی لوگ ہیں، کچھ سیاسی لوگ ہیں، کچھ دنیاوی حساب کتاب کے لوگ ہیں، اور وہ سب چمچ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں بھی ضروری ہے کہ چمچ استعمال کرو۔ اب یہی سنت ہے تمہارے لیے کہ تاکہ تمہاری سنت کا تمسخر نہ ہو، مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ اب کے دور میں وہ ایمانی قوت کمزور ہے، وہ جذبہ کمزور ہے۔ صحابی کو دیکھیں دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، وہ لقمے کو اٹھا کر صاف کرتے ہیں تو ساتھ والے صحابی ایڑی لگاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ دسترخوان والے کیا سوچیں گے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ جو ایک لقمہ ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، میں ان ساروں کی شخصیت کو قربان کر دوں اس کے اوپر۔ اب وہ ماحول تھا، وہ ایک جذبہ تھا، وہ ایک مقام تھا، وہ وقت تھا۔ ہاں اگر آپ کے دسترخوان پر مہذب لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں تو آپ سنت پر عمل کریں، نہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چمچ استعمال کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیئر لگا دیتے ہیں، میز لگ جاتی ہے، کھانا لگ گیا، کہتے ہیں یہ کون سی سادگی، کھانا اٹھایا زمین پر بیٹھ گئے، یہ کون سا شریعت کا طریقہ ہے؟ جب اللہ نے حکم دے دیا، اب انہوں نے تمہارے ہی عزت اکرام کے لیے چیئر بچھائی ہے، میز رکھی ہے، تو اب تم زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو تو ان کا دل دکھا رہے ہو، ایک طرف تم نیکی سمجھ رہے ہو، دوسری طرف نقصان کر رہے ہو۔ وہ تمہارے ہی اکرام کے لیے انہوں نے سارا انتظام کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اب بیٹھ کر کھانے میں بھی وہی ثواب تمہیں ملے گا جو زمین پر بیٹھ کر تمہیں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ تمہاری نیت صاف ہے، تمہارے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ کر رہا تھا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بخل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا قرآن مجید میں ہے، جس دل کے اندر بخل ہوگا، جس دل کے اندر کنجوسی ہوگی، وہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے
اگر تم مال نہیں خرچ کر سکتے، پیسہ روپیہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم روزانہ پیسہ روپیہ خرچ کرو، تو فرمایا تم یہ تو کر سکتے ہو کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس نے سلام کیا تو تم بڑھ چڑھ کے اچھے انداز میں سلام کا جواب دو۔ وہ تم سے کھڑے ہو کر حال طبیعت پوچھتا ہے تو تم بھی کھڑے ہو کر خندہ پیشانی سے، یعنی بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ انہیں سلام کہو تو وہ منہ چڑھا کر نکل جاتے ہیں۔ ان سے سلام دعا کے لیے آدمی رکتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ تو فارغ ہے۔ نہیں بھائی، یہ بھی سخاوت ہے کہ اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس کھڑا ہو تمہارا سلام دعا پوچھنے کے لیے، حال احوال، تو تم بھی ایک منٹ کے لیے رک جاؤ اور اس کو خندہ پیشانی سے اس کو۔ بعض لوگوں کے گھر ملنے جاؤ تو ان کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں، ماتھے پر بل چڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی بخل ہے، یہ بھی بخل ہے، کنجوسی ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کیا جائے، سونا چاندی خرچ کیا جائے، اناج خرچ کیا جائے، بلکہ سخاوت میں خندہ پیشانی بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، حسن کردار بھی ہے کہ آدمی اگر یہ بھی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی سخی آدمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ نبینا ورسولنا علی محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔